جناب پیر ہارون گیلانی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ میاں میر شریف لاہور اور نائب صدر نے طریق فیضان اولیاء دے اہل سنت تو تعلق ہے اور بڑے مہربانی فرمائی نے کہ وہ تشریف لائے نے. تسی لوگ بہ جاؤ, بہت بڑے عالم دین نے اور پہلی دفعہ تشریف لائے نے ساڑھے علاقے دے وچ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود. الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اما بعد، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ ذوالفقار ناصر صاحب نے اعلان کیا کہ اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت. ہاتھ باندھ کے قبلہ عرض ہے، نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ وہابی نہ اہل حدیث، مجھے نہیں پتا. یہ دیوبندی بریلوی یہ سارے تو لوگوں کے رکھے ہوئے نام. شیعہ اس لیے نہیں کہ تخت امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد علیہ السلام کا یہ فرمان میرے ذہن میں ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو بستی میں اپنے تقوی کی وجہ سے پہچانا ہے. نہ میں سنی نہ میں شیعہ نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ وہابی نہ اہل حدیث. مجھے کچھ سمجھنا ہے تو علی کے ملنگوں کا ماننے والا سمجھنا ہے. شیعہ تو سلمان فارسی جیسے لوگ، بوذر غفاری جیسے لوگ، حبشی بلال جیسے لوگ، اور سنی کا مجھے پتہ کوئی نہیں. وَسَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مومن بننے کی آرزو ہے. دیکھو، کعبے کی دیوار ہو یا خیبر کا بند دروازہ، بھی قبلہ پڑھ رہے تھے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ کعبے کی دیوار ہو یا خیبر کا بند دروازہ، حیدر کرار رستہ بنانا جانتا ہے. علی علی حیدری. کعبے کی دیوار ہو یا خیبر کا بند دروازہ، حیدر کرار رستہ بنانا جانتا ہے. اور جو خود رستہ بنانا جانتا ہو وہی دوسروں کو بھی رستے پہ چلانا جانتا ہے.
ظہور سے بھی پہلے شکم مادر میں سے ماں کی رہنمائی کر کے میرے مولا نے یہ بتا دیا کہ امام بطن مادر میں بھی ہو تو اللہ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر پہلا امام شکم مادر میں سے ماں کی، عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اگر پہلا امام شکم مادر میں سے کی رہنمائی کر سکتا ہے تو پھر 12واں امام غیبت میں رہ کے امت کی رہنمائی کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے سرنامہ میں موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ اس کی آیت 170 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، سادہ ترجمہ وہ جو تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نسخوں میں موجود ہے آپ کے گھروں میں، وہ ترجمہ سنا رہا ہوں جتنے شیعہ سنی دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو، پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہمارے باپ دادا تھے۔ جو اللہ نے نازل کیا اس کی نہیں، جس پہ ہمارے باپ دادا تھے ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اور آگے پروردگار کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، پروردگار کہتا ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کی بات کر رہے ہیں، اور گرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ پتہ چلا کہ محض باپ دادا کے خیالات پہ قائم رہنا اسلام نہیں ہے، بلکہ عقل و ہدایت کے ذریعے حق کو پہچاننا اسلام ہے۔ جو حق کو پہچان لے، جو حق عقل و ہدایت کے ذریعے سے جو حق کو پہچان لے، اسے یہ بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، اور جسے الحق مع علی و علی مع الحق کی پہچان ہو جائے، اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے پروردگار نے علی بنایا ہو وہ ہمیشہ پہلا ہی ہوا کرتا ہے، چوتھا نہیں ہوا کرتا۔ دیکھو عقل و ہدایت کی بات کی، حق کو پہچان۔ میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، مجھے پتا ہے بنیان مجلس کی مجبوری کا بھی علم ہوتا ہے۔ میرے بعد بہت سے میرے محترم پڑھنے والے یہاں پر تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، لیکن تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آیا ہوں تو تمام بالخصوص اہل سنت دوستوں کو، بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ دیکھو پروردگار نے بتایا کہ عقل و ہدایت یہ دونوں معیار ہیں۔ اچھا، عقل اور ہدایت یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، بڑی توجہ میری جانب، تھوڑا سی تمہید ہے۔ عقل ایک علیحدہ چیز ہے، ہدایت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن قبلہ یہ دونوں ایک بات میں مشترک بھی ہیں کہ چاہے عقل ہو چاہے ہدایت ہو، یہ دونوں دکھائی نہیں دیتے ہیں، ان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں دکھائی نہیں دیتے، ان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اگر عقل کے اثرات مجسم ہو کر آئیں تو عاقل کہلاتا ہے، اور اگر ہدایت کے اثرات مجسم ہو کر آئیں تو ہادی کہلاتا ہے۔ هو الذی خلق العقل، وہی ہے جس نے عقل کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ عقل کو پیدا کیا، مخلوق ہے، اس لیے عاقل بھی پیدا ہو کر آتا ہے۔ ہدایت کو پیدا نہیں کیا، بھیجا۔ عاقل پیدا ہوتا ہے، ہادی بھیجا جایا کرتا
صرف عاقل ہو، جو صرف عاقل ہو وہ مجتہد ہوتا ہے، اور جو عاقل بھی ہو ہادی بھی ہو وہ امام ہوتا ہے۔ دیکھو واختلاف اللیل وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون۔ رات اور دن کے اختلاف میں، اور جو آسمان سے رزق کی صورت میں نازل کیا جس سے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کی نشانیوں کو پہچان لے وہ عقل مند عاقل ہوتا ہے۔ جو نشانی کو پہچان لے وہ ہے عاقل، اور جو نشانی ہو اسے قبلہ عربی میں آیت کہتے ہیں، اور جو آیت ہو اللہ کی آیت ہو وہ غلط نہیں ہوتی بلکہ محفوظ ہوتی ہے، اور جو سب سے بڑی آیت ہو وہ محفوظ ہی نہیں معصوم ہوتی ہے۔ یعنی عاقل وہ جو معصوم کو پہچانتا ہو۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ سلمان فارسی عاقل، ابو ذر غفاری عاقل، بلال حبشی عاقل، مقداد عاقل، عمار یاسر عاقل۔ کائنات کے رسول نے کہا کہ جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ نہ ہادی کو مانا نہ عاقل کی مانی۔ اب کیا کرے؟ نہ ہادی کو مانا نہ عاقل کی مانی۔ جہاں راہبری کا ادارہ ہی جاہلوں کے ہاتھ میں ہو قبلہ، جو زندگی بھر لگا کر دسترخوان پیغمبر پہ عاقل نہ بن سکے، اللہ جانے امت نے انہیں ہادی کیسے مان لیا ہے۔ دیکھو ہادی کا وارث ہادی ہی ہوتا ہے۔ ہادی کی مسند پہ ہادی بیٹھے گا، ہادی کا وارث ہادی ہوگا۔ اِنَّا لَنَّحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ 15ویں سورے میں کہا۔ بے شک ہمیں قبلہ سمجھتے ہیں، کتنی تشدید پائی جا رہی ہے اس آیت میں۔ ہم ہی صرف یہ نہیں کہہ رہا پروردگار کہ میں، کہہ رہا ہے ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور پھر وجہ بتاتا ہے نحن الوارثون، کیونکہ ہم وارث ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اس کے وارث ہونے کی جو صفت میں ہوگا وہ زندگی بھی دیتا ہوگا، موت بھی دیتا ہوگا۔ اب لا کوئی ایسا وراثت پیغمبر کا دعوے دار میرے مولا کے علاوہ جس نے مردہ لڑکے کو زندہ کر کے دکھایا ہو، اور زندہ کے جنازے پہ تکبیر کہہ کے اسے مردہ کر کے دکھایا ہو۔ وارث رسول کی پہچان یہ ہے کہ وارث رسول ادھر ہو تو ہاتھ میں علم ہوتا ہے، ادھر ہو تو ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ جو قلم سے بھی گھبرائے، میدان میں علم سے بھی گھبرائے، اسے وارث رسول نہیں کہا کرتے۔ پروردگار نے بتایا کہ باپ دادا کے خیالات پہ محض قائم رہنا دین نہیں ہے، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور میری بات کو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر سمجھنا ہے، فرقہ واریت سے ہٹ کر میری بات کو سننا ہے۔ دیکھو جسے بندوں نے چنا ہو اسے مانو تو فرقہ ہے، جسے اللہ نے چنا ہو اسے مانو تو دین ہے۔ جسے اللہ نے چنا ہو اسے مانو تو دین ہے۔ عقل و ہدایت ہے میں، عقل و ہدایت ہے۔ اچھا جس کی عقل پہ شک ہو، میں سوال کر رہا ہوں،
جس کی عقل پہ شک ہو کیا اس کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. جس کی عقل پہ شک ہو اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو بس پھر سمجھ جاؤ جسے بھی عقل رسول میں شک ہو وہ اطاعت رسول میں ادھورا ہے. جسے بھی عقل رسول میں شک ہے وہ اطاعت رسول میں ادھورا ہے. اور جس نے اطاعت کی نہ ہو وہ اطاعت کروانے کے قابل بھی نہیں ہوا کرتا ہے. اطاعت اس کی کہ لب ہلے تو کلام الہی، سوچے تو مشیت الہی، سنے تو پیغام الہی، دیکھے تو نگاہ قدرت، آنکھیں کعبہ قوسین، ہونٹ دروازہ مشیت، بولے تو حکمت الہی، سمجھو تو حقیقت الہی، زور بازو فقط ید اللہی، میدان میں ہو تو اسد اللہی، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہی، سامنے آئے تو دیدار الہی. ایسے شاہکار قدرت الہی کے ہوتے ہوئے بھلا علم انہیں مل سکتا تھا جنہیں آگے بھیجو پیچھے آ جائیں، کھڑا کرو بھاگ جائے؟ نہیں ہو سکتی ہے. دیکھو عقل وہ جو اللہ کی نشانیوں کو پیش، اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں عقل سے کام لینے کی دعوت دی وہاں پہ ان پہ غور کرنے کو کہا جو تمہارے حواس کی رسائی میں ہے. لیکن جس وقت ہدایت کی بات کی تو کہا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لا. کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی خلق العقل، عقل کو پیدا کیا. مخلوق ہے، جو بھی چیز پیدا ہو اس کے اثرات بھی پیدا ہو کر آتے ہیں. جو پیدا نہ ہو اس کے اثرات بھی پیدا ہو کر نہیں آتے. عقل کو پیدا کیا تو عقل کے اثرات یعنی عاقل بھی پیدا ہو کر آئے گا. ہدایت کو پیدا نہیں کیا، ہدایت کو بھیجا. تو اب سمجھنا ہے بات کو، ہادی کی عقل اسے مخلوق میں شامل کرتی ہے، لیکن ہادی کی ہدایت خالق سے اس کا تعلق بتاتی ہے. اب جس ہادی کا خالق سے تعلق ہوگا پہچان یہ ہے کہ وہ ماتھے پہ ضرب کھا کے بھی فزت ورب الکعبہ کہے گا، میں کامیاب ہو گیا. اور جسے خالق نے نہیں بندوں نے چنا ہوگا وہی وقت آخر کہے گا کاش میں کیکر جھاڑی ہوتا، کاش میں بھیڑ بکری ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا. جس نے کاش کہا کہ بلا اس نے ناکامی کا اعتراف کیا، غلطی کا اعتراف کیا. جس نے کاش کہہ دیا اس نے اعتراف شکست کیا. کچھ نے ناکامی کا اعتراف کیا، ایک نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا. ملا نے آج تک قوم کو ایسا بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ ہارنے والوں اور جیتنے والے کے برابر سمجھ رہی ہے. اب جنہیں ہارنے اور جیتنے والے کا فرق معلوم نہ ہو انہیں نور اور بشر کا فرق کیسے سمجھائیں، امتی اور آل کا فرق کیسے بتائیں، ولی اور مولوی کا فرق کیسے بتائیں، ہادی اور صحابی کا فرق کیسے بتائیں. جنہیں یہ سب کچھ معلوم نہ ہو انہیں یہ سارا کچھ کیسے بتائیں. اچھا ایک اور ڈھنگ سے بات کو سمجھ لیتے ہیں. تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون. میں گفتگو کو سمیٹنے کی جانب لاؤں. پروردگار کہتا ہے یہ مثالیں جو بیان کرتا ہوں نا میں اس کو اپنی عقل سے وہ سمجھیں گے جو عالم ہے. اچھا عقل اور ہے، علم اور ہے. جس طرح عقل اور ہے ہدایت اور ہے، یہ دونوں بھی علیحدہ علیحدہ. عقل اور ہے، علم مختلف ہے. عقل کو هو الذی خلق العقل اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. تو عقل پہلے تھی یا علم پہلے تھا؟ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے. دیکھو عقل کو پیدا کیا، مخلوق ہے، علم کو پیدا نہیں کیا.
نہیں علم کو پیدا نہیں کیا، علم کو منتقل کیا، علم کو اتارا۔ عالم کو مخلوق کا علم ہوتا ہے اور عقل مخلوق ہے، یعنی عالم وہ ہوگا جسے عقل کا بھی علم ہوگا، اور جسے تمام عقلوں کا علم ہوگا وہ مدینۃ العلم ہوگا۔ جسے تمام عقلوں کا علم ہوگا وہ مدینۃ العلم ہوگا، اور جس کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے ہر عقل گزرے وہ باب مدینۃ العلم ہوگا۔ عقل بھی بالکل اسی طرح سے علم کی خدمت گزار ہے جس طرح سے کہ سلمان علی کا اور فضہ سیدہ کائنات کی خدمت گار تھی، لیکن فرق کو سمجھنا ہے۔ دیکھو، شے کے ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہوتا۔ تم وہ جنہیں شے کے ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں، اور خالق وہ ہے جو شے کو اپنے علم سے پیدا کرتا ہے۔ تم وہ جنہیں شے کے ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں ہے، اور خالق وہ ہے جو شے کو اپنے علم سے پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے، اب جس نے اس سے علم لیا ہوگا، جو شے کو اپنے علم سے پیدا کرتا ہے، اس کے علم میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آسان کر دوں، جس نے اس سے علم لیا، جس نے کہ اشیاء کو اپنے علم سے پیدا کیا، وہی تخلیق کائنات کا گواہ بھی ہوگا۔ پروردگار نے تخلیق کائنات چار کو گواہ بنا لیا کائنات کی تخلیق پہ، جنہوں نے اس سے علم لیا تھا۔ 4 کائنات بن گئے اور 1 مخدومہ بن گئی۔ 4 کو کائنات بنا ڈالا اور 1 کو مخدومہ۔ میں بحث میں مشکل میں جانے کی بجائے آسان کر دیتا ہوں، بالکل موضوع کو آسانی پہ لے آتا ہوں۔ دیکھو، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا۔ جنہیں قلم کے ذریعے سے علم دے وہ امتیں ہوتی ہیں، اور جنہیں فرشتہ بھیج کر دے وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ صرف علم ہی نہیں، ذریعہ بھی مختلف ہے۔ جن کا ذریعہ علم بھی تم جیسا نہیں ہے، وہ خود تم جیسے کہاں سے ہو۔ اب میرا کل علماء کو ایک سوال ہے، لفظ چیلنج تو میری زبان پہ نہیں آئے، ایک سوال ہے۔ قبلہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، سب سے ایک سوال ہے، فقراء کے علاوہ سب سے ایک سوال ہے، قول علماء سے، صاحبان ممبر سے، مجھے کوئی ایک روایت ضعیف سے ضعیف جسے تم کہتے ہو، حدیث میں سے، تفسیر میں سے، تاریخ میں سے لا کر دکھا دو کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بنت نبی سلام اللہ علیہا نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو۔ کوئی ایک روایت لا کر دکھا کہ سیدہ کائنات نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو۔ دیکھو، مدینۃ العلم، علم کا شہر، یہ ایک نہیں ہے، 2 ہے۔ کیسے؟ کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، لڑکا اور ہے، کتاب اور ہے۔ علم کا شہر، علم اور ہے، شہر اور ہے۔ اب سمجھو بات کو، علم اور ہے، شہر اور ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ پاک رسول کو شہر سمجھو یا پھر علم سمجھو۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جو راز میں رہا، چھپا رہا، وہ علم ہے، جو ظاہر ہو گیا وہ شہر ہے۔ آسان کر دوں، جو علم ظاہر ہو گیا وہ رسول ہے، جو پردے میں رہا وہ بطول ہے۔ یا کوئی ایک روایت، یا اللہ، روایت لا کر دکھا دو کہ سیدہ کائنات نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو،
کہنے لگے اپنے بابا رسول اللہ سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوگا. تم تو کہتے ہو کہ رسول کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا. جسے خود نہ آتا ہو اس نے کسی دوسرے کو کیا سکھانا ہے. ہمارا رسول پڑھا لکھا ہے، اس لیے ہم سنت نبی سمجھ کر لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں. جن کا رسول ہی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو ان پہ تو واجب ہو جائے گا وہ لکھنا پڑھنا نہ سیکھے. ہمارا رسول پڑھا لکھا ہے. تم تو کہتے ہو رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. کہنے لگے نہیں، اصل میں یہ ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں رسول کو کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ رہے تھے. ہم نے اس لیے کہا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں کبھی رسول کو کہ رسول نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو. تمہیں دکھائی دے بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ محمد کو سکھایا اس نے جو نظر نہیں آتا ہے. تمہیں نہیں دکھائی دے سکتا تھا، محمد کو سکھایا اس نے جو نظر نہیں آتا. تمہاری مان لوں اگر کہ سیدہ کائنات نے اپنے بابا سے سیکھا تو پھر مان لو کہ معصوم صرف معصوم سے علم لیتا ہے، غیر معصوم سے علم کبھی نہیں لیا کرتا. اسی لیے تو یہ اہل سنت روایتیں ہیں. پیغمبر نے گھر میں کسی کام سے بھیجا، 2 روایتیں مختلف ہیں. ایک میں ابو ذر غفاری کو، دوسرے میں سلمان فارسی کو. دونوں واپس آئے، آ کے بیان پریشان ہو گئے. اے اللہ کے رسول، ہم نے دق الباب کیا اور کسی کا جواب نہ آیا، لیکن آپ کا حکم تھا کہ پیغام دینا ہے. دروازہ خود بخود کھل گیا. شہر میں دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے. فرمایا پیغمبر نے کہ وہ میکائیل ہے، کائنات میں رزق بانٹنے والا فرشتہ، آ کے میری بیٹی کی خدمت کر رہا ہے. میں قربان جاؤں کہ بلا میکائیل کی عقیدت پہ بھی جانتا تھا کہ کل کو مانگنے بھی میں نے ہی آنا ہے. پہلے چکی چلا کر آٹا بنایا، پھر اس کے بعد 3 دن تک سوالی بن کے آتا رہا. بتا دیا میکائیل نے قیامت تک کا عقیدہ کہ اگر ان سے مانگنا ہے تو ذہن میں رکھ، پہلے ان کی خدمت کر پھر ان سے سوال کر. اور پھر اسی طرح پیغمبر اکرم نے دعا کی، جنت سے دسترخوان آیا، اہل بیت بیٹھے، دق الباب ہوا. پوچھا کون ہے؟ آواز دی سوالی ہوں، بھوکا روٹی لینے آیا. ایسا نبی جس کے لبوں پہ کبھی انکار نہیں ہے، اس حبیب کبریا نے کہا دفع ہو جا. لوگ پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول سوالی آیا تھا. فرمایا سوالی نہیں تھا، عزازیل ابلیس تھا. بیش بدل کر سفید داڑھی کے ساتھ میری بیٹی زہرا سے روٹی مانگنے آیا تھا. میکائیل بھی اسی در پہ آیا، 3 دن تک رزق ملا. ابلیس عزازیل بھی اسی در پہ آیا، انکار ہو گیا، کہہ دیا دفع ہو جا. اے اللہ کے رسول کیوں؟ کا دروازہ تو ایک ہی تھا لیکن مانگنے والے کا عقیدہ مختلف تھا. اس در سے اسے تو خیرات مل سکتی ہے جس کا عقیدہ سلمان والا ہو، اسے نہیں مل سکتی جس کا عقیدہ ابلیس والا ہو، منافق والا ہو. دیکھو حسنین نے خواہش کی، سیدہ نے دعا کی، جنت کا درزی کپڑے لے کر آ گیا. جو دنیا میں ہی جنت کا لباس پہنا دے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں. جو دنیا میں ہی، اب مجھے نہیں پتا کہ جنت کا لباس بھیجا تھا یا پھر جنت نے اپنا لباس بھیجا تھا، یا مجھے نہیں پتا کہ جنت. دیکھو جو زمین پہ بیٹھ کر رضوان نے جنت کو حکم دے، جنت سے لباس آ جاتا ہے. حشر کے دن جس وقت ہوگی ہی ادھر تو فرشتے کی کیا مجال ہے کہ زہرا کے محبوں کو روک ڈالے. سیدہ نے دعا کی، جنت سے لباس ہے. آدم کو جنت سے نکالا، کہا لباس جنت یہیں اتار دے. سیدہ نے دعا کی، حسن و حسین نے زمین پہ بیٹھ کر جنت کا لباس منگوایا. آدم جنت سے زمین پہ آیا، کہا لباس جنت یہیں چھوڑ جا، زمین پہ زمین کا لباس پہننا ہوگا. حسن و حسین نے علیہم السلام زمین پہ بیٹھ کر جنت کا لباس منگوایا. آدم کو خلافت کا منصب اللہ نے دیا. آدم
خلیفۃ اللہ، تو اللہ کا چنا ہوا خلیفہ تو علی کے بچوں جیسا ہو نہ سکا، تو کیا تمہارا چنا ہوا علی کے برابر ہو جائے گا؟ دیکھو، جسے علم والے دن کی پہچان ہوگی اسے اعلان مولایت بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو میدان میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوتا وہ منبر پہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوا کرتا ہے، اسے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جسے علم والے دن کی پہچان ہوگی۔ میں بالکل ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر قبلہ اجازت چاہتا ہوں۔ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ علم ملتا ہے نسبت معصوم سے۔ لاؤ کوئی ایسا حاکم کائنات میں سے کہ جو دعا کرے فضا کے بالمقابل، کوئی ایسا عقل مند لا کر دکھاؤ، دعا کرے جنت سے دسترخوان نازل ہو جائے۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس کی عقل میکائیل سے رزق منگوا لے اسے فضا کہتے ہیں، اور جس کی سخاوت میکائیل میں رزق بانٹ دے اسے سیدہ کائنات زہرا کہتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ ہے اور پھر میں اجازت لوں گا۔ ایک شخص کہتا ہے میں جنگل میں سفر کرتا ہوں اکیلا، کہتا میں نے بیابان جنگل میں دیکھا کہ ایک ضعیفہ بڑھیا خاتون، بڑھی عورت اکیلی اس سنسان ویرانے میں چلی جا رہی، بڑا روپ تھا اس خاتون کا، ضعیفہ کا۔ کہتا میں گھبرا گیا کہ اکیلی عورت جنگل میں جا رہی۔ میں نے آواز دے کے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ جھٹ سے روب کے ساتھ 43ویں سورہ کی آیت پڑھ دی، قل سلام فسوف یعلمون، پہلے سلام کر پھر تجھے علم ہو جائے گا۔ کہتا میں اپنی بے ادبی کا بڑا نادم ہوا، شرمندگی ہوئی مجھے کہ میں نے یہ کیا کام کیا۔ میں نے پہلے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ بی بی کیا آپ رستہ بھول گئی ہیں، اس جنگل میں اکیلی پھر رہی ہیں؟ تو ضعیفہ خاتون نے کہا من یہد اللہ فما لہ من مضل، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کہتا میں گھبرا گیا، اتنی چمک تھی اس معظمہ کی آنکھوں میں۔ میں نے پوچھا بی بی آپ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے؟ تو فوراً 7ویں سورہ کی آیت پڑھ دی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر سجدے سے پہلے زینت اختیار کرو۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ جنوں میں سے نہیں ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ میں نے پوچھا بی بی کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو جھٹ سے آیت پڑھ دی، ینادون من مقام بعید، وہ آواز دیتے ہیں کہیں دور دراز سے۔ میں سمجھا گیا کہ یہ کہیں دور دراز سے آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی کتنے دنوں سے سفر میں ہے؟ فوراً آیت پڑھ دی، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ 6 دنوں سے سفر میں ہے۔ میں نے پوچھا بی بی کہاں کا ارادہ ہے؟ آل عمران کی آیت پڑھ دی، للہ للناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی جانب سے جو استطاعت رکھتا ہو اس پہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ بی بی حج پہ جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی کچھ کھائیں گی کیا؟ تو فوراً 21ویں سورہ کی آیت پڑھ دی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں دیا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ کھانا کھائیں گی، بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے اترا، اپنا دسترخوان کھولا، اس ضعیفہ معظمہ کو بھی میں نے کھانا پیش کیا، خود بھی کھانا کھایا۔ اس کے چہرے پہ توانائی آئی۔ اب میں اونٹ پہ بیٹھ کے سوار ہو کر چلنے لگ گیا، وہ پیادہ چل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا بی بی کچھ تیز نہیں چل سکتی ہو؟ ساتھ ہی دوسرے سورہ کی آیت پڑھ دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ میں نے کہا بی بی میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جائیے، سواری پہ بیٹھ جائیے میرے ساتھ۔ فوراً پڑھ دی 21ویں سورہ کی آیت، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو اس کا نظام بگڑ جاتا۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ سواری پہ نہیں بیٹھنا چاہتی۔ میں اتر گیا، ان کو اکیلی کو سوار کرا دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ مطمئن ہے۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، بڑے اطمینان سے چل رہی ہے وہ ضعیفہ۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلے کی دھول اڑتی نظر آئی۔ میں نے اس ضعیفہ سے کہا کہ بڑھیا اے بی بی پہچان غور سے کہ اس قافلے میں تیرا کوئی واقف تو نہیں، کہیں یہ وہی قافلہ تو نہیں جس سے تو بچڑی ہے؟
تو فوراً یہ آیتیں پڑھنی شروع کر دی، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض وما محمد الا رسول، یا خذ الکتاب، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا، میں قافلے کے پاس گیا، جا کے آواز دی داؤد، محمد، یا موسیٰ، میں نے 4 آوازیں دی، 4 نوجوان دوڑ کر باہر آ گئے قافلے سے۔ میں نے پوچھا ضعیفہ سے کہ بی بی یہ 4 نوجوان کون ہیں؟ فوراً آیت پڑھ دی 18ویں سورے کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے اس دنیاوی زندگی کی زینت ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی اِنَّا خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، بہترین اجرت دینے والا کبھی ہوتا ہے، امین ہوتا ہے۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا مجھے کرایہ اور اجرت دینا چاہتی ہے یہ ضعیفہ۔ ان نوجوانوں نے کچھ مال نکالا اور میری ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگے اس ضعیفہ نے دوسرے سورے کی آیت فوراً پڑھ دی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دگنا دیتا ہے۔ ان لڑکوں نے اتنا ہی مال اور بھی مجھے عطا کیا، اور مجھے مال دینے کے بعد وہ ضعیفہ کو لے کر جانے لگے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑ کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا بی بی اتنا علم تیرے پاس کہاں سے آیا مجھے بتا کر تو جا۔ تو فوراً آیت پڑھ دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہتا ہے جب میں نے آیت تطہیر سنی تو پھر مجھ میں حوصلہ نہ رہا، اب میرے میں یہ جرت نہ ہوئی کہ میں اس ضعیفہ سے خود سوال کر سکوں۔ میں سمجھ گیا کہ آل محمد سے کوئی نسبت ہے۔ اب میں نے اس ضعیفہ سے سوال کرنے کی بجائے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ یہ معظمہ خاتون کون ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کیا تجھے نہیں معلوم یہ بنت نبی کی کنیز جناب فضہ ہے جو تیرے سامنے موجود ہیں، جن کی کنیزیں ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی ہوں۔ وہ جن کی کنیزیں ہر بات کا جواب قرآن سے دے، وہ خود علی جیسے کیسے ہو؟ بلکہ یوں کہوں تو بہتر ہوگا جو فضہ جیسے نہیں ہے وہ علی جیسے کہاں سے ہو گئے؟ جناب فضہ میں اور آل محمد میں ایک فرق ذہن میں رکھنا کہ فضہ جو چاہے حوالہ قرآن سے دے، فضہ جو چاہے حوالہ قرآن سے دے، اور قرآن جو چاہے حوالہ محمد کی آل سے دے۔ یہ فرق ہے۔ اتنا خوش دیکھو اس نے ان 14 کو خلافت دی، قبلہ یہ فضیلت نہیں ہے ان 14 کی، ان 14 نے اس کی عبادت کی، یہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ عبادت کر کے ظاہر نہ کرتے کہ خدا وہ ہے تو اسے خدا کس نے ماننا تھا۔ اتنا خوش ہوا کہ ساری صفتیں میری لے جاؤ، ایک میرا پردہ رہنے دو، ایک میری الوہیت رہنے دو۔ الوہیت اپنے پاس رکھوں گا، پردہ اسے دوں گا جو زمین پہ جائے تو لیلۃ القدر کا راز ہو، اوپر آئے تو کعبہ قوسین کا بھید ہو، کبھی کوئی کوثر کہے، کبھی کوئی روح القدس سمجھے، دور چمکے زہرا، سامنے ہو تو فتح، سامنے ہو تو رسول کی شکل نظر آئے، گھر میں دیکھو تو بطول ہو۔ یہ لکھا ہے لے سنت حدیثوں کہ سیدہ کائنات بالکل ہو بہو رسول جیسی تھی۔ آج مخصوص دن ہے، لیکن جس طرف تم چلے گئے ہو اس مخصوص دن کے لحاظ سے میں بعد میں پڑھنے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا، میں پورا مصائب نہیں پڑھوں گا۔ ایسی شکل رسول ہے، اہل سنت حدیثوں میں لکھا، ترمذی کی حدیث کہ رسول جسے سب سے زیادہ اس کائنات میں چاہتے تھے وہ بنت نبی تھے۔ اور یہی تو ہوا تھا جب مباہلے کے لاٹ پادری نے دیکھا، میں تو اسے درویش کہتا ہوں، پتہ نہیں یہ اسے پادری کیوں کہتے ہیں، جو چہرے دیکھ کر پہچان لے وہ پادری نہیں درویش ہوا کرتا ہے۔ جب اس لاٹ پادری نے دیکھا کہ ایک حالہ نور ہے جس کے گرد 4 نورانی چہرے ہیں، اپنی عبا کو کندھوں سے اتارا، زمین پہ بچھایا، جو کچھ بھی درہم و دینار پاس تھے اس عبا میں ڈھیر کیے، زادرہ پاس تھا اس عبا میں ڈھیر کیا،
اور اتنا ڈھیر مال کا لگانے کے بعد اپنے ساتھ والے پادریوں کو کہتا ہے جو جو کچھ تمہارے پاس ہے میری اس چادر میں ڈالتے جاؤ. کہنے لگے کیا کرے گا اتنا مال؟ کہنے لگا وہ دیکھ نہیں رہے سامنے محمد کی بیٹی آ رہی ہے. کہنے لگے وہ تو دشمن کی بیٹی ہے. کہنے لگا بیٹیاں چاہے دشمن کی کیوں نہ ہو اگر چل کے آ رہی ہوں تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا کیا. اجرکم اللہ. تمہارے رسول کی بیٹی اپنے بابا کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، نہ کسی نے پانی پوچھا نہ کسی نے بیٹھنے کو کہا. 4 گھنٹے بعد بی بی نے کہا چچا سلمان انہیں بتا میں کبھی اتنی دیر کھڑی نہیں ہوئی ہوں. اجرکم اللہ. بطول تم پہ راضی ہو؟ روتے اس لیے نہیں ہے میرے اہل سنت دوست، میں ان کو سمجھانا چاہوں گا، روتے اس لیے نہیں کہ سیدہ کائنات 4 گھنٹے کھڑی رہی. روتے اس لیے ہیں کہ سیدہ کائنات اپنے بابا کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے. کیوں یہ اشعار سیاہ ستہ میں موجود ہیں؟ میرے اہل سنت دوست جا کر سیاہ ستہ میں جا کر یہ پڑھیں. اتنے کم وقت میں وہ کون سی مصیبتیں ٹوٹ پڑی کہ سیدہ کائنات کو یہ کہنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد مصیبتیں مجھ پہ اس طرح نازل ہوئی کہ اگر دنوں پہ آتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. کیا مصیبتیں تھی 2 مہینوں میں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ قبلہ نہ دن کو رونے دیتے تھے نہ رات کو رونے دیتے تھے، نہ بقی میں رونے دیتے تھے نہ گھر میں رونے دیتے تھے. وظیفہ پھٹ گیا. سیدہ کائنات صحن گھر میں موجود ہیں. باہر سے آواز آئی دروازہ کھولو نہیں تو ہم آگ لگا دیں گے. سیدہ نے جواب دیا کیا تو اپنے رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائے گا؟ کہا جس کا بھی گھر ہو ہمیں کیا پرواہ ہے. سمجھنا ہے بات کو، میں پورا مسائل نہ پڑھ سکتا ہوں نہ پڑھ پاؤں گا. یوں دروازے کے 2 کواڑ ہیں. سمجھنا ہے بات کو. باہر والوں نے یوں ایسے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے. سیدہ کائنات نے دروازے کے ایک کواڑ پہ اپنا ہاتھ ڈالا ہے روکنے کے لیے. جب بی بی نے ہاتھ ڈالا ہے نا روکنے کے لیے تو ایک نے اپنا تازیانہ لے کے سیدہ کی ہتھیلی پہ مارا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک نے اپنا تازیانہ لے کر سیدہ کی ہتھیلی پہ مارا ہے، دوسرے نے تلوار کا نیام سیدہ کے پہلو پہ، اور تیسرے نے جلتا ہوا دروازہ بی بی کے بازو پہ گرا دیا ہے. میرے مولا شیر خدا جھپٹ کے آئے، ایک کو گردن سے پکڑ کے میرے مولا نے نیچے لٹایا. قریب ہے کہ جان نکل جاتی کہ سیدہ کائنات کی آواز آئی علی چھوڑ دیجئے. بابا سے کیا ہوا عہد یاد ہے نا، یہ مدینہ ہے حرم ہے، ہم نے لڑنا نہیں ہے. سفر آخرت کی سواری کو تیار کیا ہے. پہلا پایا میرے مولا نے اٹھایا، دوسرا پایا سلمان فارسی نے اٹھایا، تیسرا پایا اٹھانے کے لیے کوئی مرد نہ ملا تو جناب فضہ آگے آ گئی، اور چوتھا پایا اٹھانے کے لیے کوئی عورت بھی نہیں تھی. حسن و حسین کی آواز آئی بابا چارپائی نیچے کر ہمارا قد چھوٹا ہے. یوں سفر آخرت کی چارپائی کو لے کر آئے ہیں. گلی میں مدینہ کی گلی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے. وہ میرا مولا جو زمین پہ چلنے والی چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے، اس میرے مولا نے یکدم کہا سلمان فضہ حسن و حسین تم چاروں کے علاوہ یہ کسی 5ویں کے قدموں کی آہٹ مجھ علی کو سنائی دے رہی ہے. چارپائی نیچے رکھ دو، یہ کون ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے؟ تو ایک کامتی ہوئی چھوٹی سی بچی کی آواز آئی کہ بابا میں زینب ہوں، میری زخمی ماں کا جنازہ جا رہا ہے، بابا مجھے ساتھ چلے دے. کہا زینب بیٹی علی کے ہوتے ہوئے تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی.
میں عرض کروں مولا مدینے کی گلی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، مولا بچپن کی ثانی زہرا پورے پردے میں مولا آپ کے ہوتے ہوئے باہر آئی، مولا آپ بھی ساتھ تھے، حسن و حسین بھی ساتھ تھے، مولا تیری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بچپن کی ثانی زہرا گھر کی دہلیز سے باہر آئے، مولا اللہ جانے وہ بھی کیا مقام تھا کہ شام کے بازار میں پکارے والا لیل آواز دے رہا تھا کہ آ جاؤ جس کسی نے انتقام لینا ہے، علی کی بیٹیاں بازار میں آئی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ